السلام علیکم، خولہ اسلام کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم واقعہ کربلا پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو بھی یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقصد میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہما کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہما نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ عنہما کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت اور سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس سے ملت
یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہما اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ عنہما کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہما بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہما ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر اور حضرت ابو سعید وغیرہ ہم رضی اللہ عنہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہما کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہما نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہما کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہما نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہما نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہما کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھا اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔
یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سیدنا امام رضی اللہ عنہما اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہما کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہما اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد عمری وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔ یہ تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا بیان۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ کمنٹس کر کے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آپ سب کو خدا حافظ۔